عمران خان کی نفرت میں ریزنیبل لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ندیم فاروق پراچا صاحب 7 نومبر 2024 کو ٹویٹ فرمایا، دا عاصم منیر لیڈ اسٹیبلشمنٹ شوڈ بی پریزڈ، یعنی کہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، فرام کیپنگ پاکستان سم واٹ سیف فرام دا وے پاپولزم از میوٹیٹنگ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ ندیم فاروق پراچا صاحب انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک انٹلیکچوئل بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ پوچھیں کیوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے، بے شک وہ ان پڑھ ہو، جو کہتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا سمجھنے کے بعد۔ جس کو انٹلیکچوئل ہونا چاہیے تھا وہ ایک ایموشنل اینٹی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نفرت میں کسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو انہیرنٹلی کسی کو پاپولسٹ کہہ دینے سے یا پاپولزم کا پروپوننٹ کہہ دینے سے کوئی گالی نہیں ہو جاتی۔ ہاں، پاپولزم پرابلمٹک کہاں ہوتی ہے؟ جب عام عوام کی سپورٹ لے کے آپ فسطائیت نافذ کریں کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے اوپر یا ایک سرٹن گروپ کے اوپر، اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فیشزم۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے پڑھے لکھے جاہل عمران خان کو فیشسٹ نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیشسٹ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس وقت جس چیز سے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ فیشزم ہے۔ عمران خان کا اوپوننٹ کو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ لٹرلی ملٹری جنٹا ہے۔ اگر آپ عمران خان کو فیشسٹ کہیں گے تو بڑے آرام سے پورا پاکستان آپ کو کہے گا جناب اگر عمران خان فیشسٹ ہے تو پھر کرنٹ گورنمنٹ الٹرا فیشسٹ ہے۔ ہماری انٹلیکچوئل کلاس نے ندیم فاروق رضا صاحب انکلوڈیڈ بہت بہترین کام کیا ضیاء کی آمریت میں اسٹرگل کرنے کے لیے، اور وہ ان کا پیک تھا جب انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دلیری سے کہا کہ ڈیموکریسی فرسٹ۔ آج انفارچونیٹلی پاکستان کی ایجوکیٹڈ میڈیا ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہے۔ عام آدمی پاکستان کا ان کے ایلیٹ کیپچر کے خلاف کھڑا ہے۔ کیا عمران خان اسٹوپڈ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیا عمران خان 2017 سے لے کے 2021 تک پارٹ آف ملٹری جنٹا تھا؟ 100% تھا۔ کیا آج عمران خان ملٹری جنٹا کے خلاف ہے؟ بازار ہے۔ نواز شریف نے جب نعرہ دیا ووٹ کو عزت دو، ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں 100% وہ کریکٹ تھا۔ اس وقت ندیم فاروق پراچا نے بھی کہا کہ جناب بالکل غلط ہوا ہے، لیکن عمران خان کی باری وہ یہ نہیں کہہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ شخصیت سے پرابلم ہے۔ اب جب عمران خان مقبولیت ہے وہ سسٹم میں شامل نہیں ہو رہا تو ندیم فاروق پراچا صاحب کو تکلیف ہو رہی۔ کیوں ہو رہی؟ انفارچونیٹلی، اور میں یہ انفارچونیٹلی کہوں گا، پاکستان میں اس وقت سویلین سپریمیسی کا ایک ہی ایڈوکیٹ ہے، عمران خان۔ وہ ایڈوکیٹ اس لیے ہے کہ کرنٹلی سویلین سپریمیسی اس کو سوٹ کرتی ہے، اگریڈ، لیکن اپنا اینڈ اچیو کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس اینڈ کے لیے فائٹ کون کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، جب تک وہ بندہ لبرل بھی ہو، ہماری طرح بھی ہو، لیفٹسٹ بھی ہو، تب تک ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے پاکستان میں جو سوشلسٹ فرنٹ ہے وہ ہمیشہ پٹ ہے، یہ آپس میں اتفاق ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری دینی تنظیمیں پٹتی ہیں، اتفاق نہیں کر سکتی۔ عمران خان ان سب سے اوپر چلا گیا، اس نے عوام کو یونائٹ کر لیا ایک نیریٹو کے اوپر، جو نہ نواز شریف کر سکا، نہ بے نظیر کر سکی، نہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کر سکی۔ ہم کرنٹلی ایک پریگمیٹک دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ مکس آف ایک کیپٹلسٹ سوشلسٹ اکانومی چلتا ہے، گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہر جگہ ہوتی ہے۔ دی اونلی تھنگ جو سویلینز کے پاس ہوتی ہے وہ سویلین سپریمیسی ہوتی ہے، ووٹ ہے، باقی ہمارے پاس ککھ نہیں ہوتا۔ جو بندہ اس ووٹ کے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوا نا اور علمی گالیاں لائک پاپولزم استعمال کرتا ہے، وہ انہیرنٹلی فیشسٹ ہے خود، وہ اس ایلیٹ کا حصہ ہے جو لوگوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایلیٹ کیپچر سے بچیں، ایلیٹ سے بچیں، ایسے علمی پڑھے لکھے بیوقوفوں کو الوداع۔